ویسے تو ہمارے نبی کے اوپر لاکھوں کروڑوں سلام، لیکن کیا آپ کو پتا ہے کہ سب سے زیادہ انہوں نے ہمارے اوپر جو مہربانی کی وہ کون سی تھی؟ ان کی سب سے عظیم مہربانی کیا تھی ہمارے اوپر؟ وہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمیں فوراً عذاب میں نہیں پکڑتا۔ نہ زمین پھٹتی ہے، نہ آسمان گرتا ہے، نہ ہوا رکتی ہے، نہ پانی خشک ہوتا ہے، اور یہ سب کچھ اس ایک ہستی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کا اثر ہے جو ہم سے بے حد محبت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر میں ہر گناہ پر لوگوں کو فوراً پکڑ لوں نا تو زمین پر کوئی جاندار باقی نہ رہے، لیکن ہم پھر بھی باقی ہیں۔ کیوں؟ کبھی سوچا آپ نے؟ کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ سے دعا کی تھی کہ یا اللہ میری امت پر وہ عذاب نہ نازل فرما جو پہلی امتوں پر آیا تھا۔ یاد ہے آپ کو بنی اسرائیل کی جو قوم تھی، اللہ نے ہفتے کے دن حرام کہا تھا کہ شکار حرام ہے، مگر انہوں نے چلاکیاں کی، قانون توڑا، اور نتیجے میں اللہ نے انہیں بندر اور خنزیر بنا دیا تھا۔ کس کو یاد نہیں ہے شعیب علیہ السلام کی جو قوم تھی، ناپ تول میں کمی کیا کرتے تھے وہ لوگ، اور اس کے بدلے اللہ نے ان پر ایسی تباہی نازل کی کہ زمین ویران ہو گئی تھی، یہ ان کو سزا ملی۔ اور اس کے بعد قوم لوط علیہ السلام کی جو قوم تھی، بدکاری عام تھی، اب بدکاری عام ہو گئی، انہوں نے اللہ کے نبی کی باتوں کو جھٹلایا تو آسمان سے نا پتھروں کی بارش ہوئی تھی، اور ہر پتھر پہ ان کا نام لکھا ہوا تھا، سب ختم ہو گئے تھے۔ اور اس کے بعد آتی ہے ہم لوگ، ہماری امت آئی، اور ساتھ آئے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد رسول اللہ، جنہوں نے فرمایا کہ یا اللہ میری امت کو ویسا عذاب نہ دینا جیسا پہلی قوموں کو دیا۔ اور یہی تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے بڑی مہربانی ہے ہمارے اوپر، کہ انہوں نے کبھی ابھی دیکھیں اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں مانگا، نہ مال، نہ طاقت اور نہ شہرت، ایک ہی دعا تھی بس، یا اللہ میری امت، میری امت، میری امت۔ اللہ نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں ایک ایسا رہنما دیا جو قیامت کے دن بھی اپنے امتیوں کو تلاش کرے گا، اور جو اس وقت بھی یہ کہیں گے اللہ تعالیٰ سے کہ اے اللہ یہ میرے امتی ہیں، ان کو میرے پاس آنے دے۔ سبحان اللہ۔ اور کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ ہم نے اس مہربان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کیا سلوک کیا، جن کی وجہ سے ہم آج زمین پر سلامت ہیں، جن کی دعا سے ہمیں مہلت ملی ہے؟ کیا ہم ان کی کہی ہوئی جو احکامات ہیں ان کو پورا کرتے ہیں، جن کی وجہ سے اللہ ہمیں بار بار معاف کرتا ہے؟ کیا ہم لاج رکھتے ہیں ان کے جتنے بھی حکم ہیں؟ کتنی حسین، کتنی خوبصورت اور کیا شان تھی میرے نبی کی، کہ وہ کس طرح سے ہمارے لیے گڑ گڑا کے دعائیں کیا کرتے تھے، ورنہ آج ہم میں سے کوئی ایک بھی زمین کے اوپر باقی نہ رہتا، ہم سب ختم ہو چکے ہوتے۔ یہ سب سے بڑی مہربانی ہے اللہ تعالیٰ کی ہمارے اوپر اور ان کے حضور، ان کے توسط سے۔